الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم لعنت کر دی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا من بنی اسرائیل، اور وہ جنہوں نے کفر کیا وہ کون ہیں؟ وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ علی لسان داود، حضرت داود علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت کی گئی، وعیسی بن مریم، اور عیسی بن مریم کی زبانی ان پر لعنت کی گئی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس لیے ہوا بما عصوا، بسبب اس کے کہ جو انہوں نے سرکشی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔
3 امراض تھی یہاں یہودیوں میں، اور ان 3 امراض اور بیماریوں کی وجہ سے یہ لعنت کے مستحق قرار پائے۔ نمبر 1 کفر۔ کفر ایک خود سبب ہے لعنت کا، اور دوسرا سبب صرف کفر نہیں، کفر شدید۔ ایک تو کفر ویسے بھی سبب ہے، اور ایک وہ کافر جو اسلام کا سخت دشمن ہو۔ ایک تو ویسے کفر اختیار کرنا، اور دوسرا پھر کفر کے اندر اسلام کی دشمنی۔ اور نمبر 3 جحود اور انکار کے سب دلائل سمجھ میں آنے کے باوجود بھی نہ ماننا، یہ تیسرا جرم ہے۔ تو یہ 3 جرائم ان کے اندر پائے جاتے تھے، تو اس لیے ان پر لعنت قرار دی گئی۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جانا، اور لعنت کا معنی پھٹکار کا آ جانا، کسی عذاب کا آ جانا، اور یہاں لعنت سے مراد عذابوں کا سلسلہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب ان پر لعنت کی گئی تو یہ بندر بنائے گئے، مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا، اور جب یہ باز نہیں آئے تو اس دن کی بے حرمتی کی، اور اس بے حرمتی کے نتیجے میں یہ موجب لعنت قرار پائے، اور اس لعنت کی ایک شکل یہ ہوئی کہ ان کو بندر بنا دیا گیا۔ 3 دن کے اندر اندر یہ ہلاک ہو گئے، اور صبح اٹھ کر جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کی شکلیں ہی مسخ ہوئی ہیں، بدلی ہوئی ہیں، اور ایک دوسرے کو جان پہچان تو تھی، اور جو انسان تھے ابھی جن کی شکلیں مسخ نہیں ہوئی تھی، جنہوں نے شکار نہیں کیا، ان کی شکلیں نہیں بدلی تھیں، تو وہ بندر جو بنے ہوئے تھے وہ اپنے عزیزوں کے پاس آتے اور ان کے پیروں میں آ کے بیٹھتے، پیر چاٹتے، لیکن اللہ پاک کا عذاب، اللہ کا فیصلہ واقع ہو چکا تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پھر دوبارہ ان پر لعنت کی گئی ہے، اور وہ دوبارہ لعنت اس وقت کی گئی ہے کہ جب انہوں نے، آگے آئے گا کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، کہ اے ہمارے پروردگار ہم اس بات کا انتظار کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اپنے اللہ سے یہ کہیے کہ آسمان سے ایک دسترخوان اترے اور جس پر کھانے رکھے ہوئے ہوں اور قسم قسم کے کھانے ہوں، اور ہم دیکھیں اور ہم کھائیں، تو پھر ہم آپ کو رسول مانیں گے۔ تو یہ مطالبہ بھی پورا ہو گیا، بعض محدثین مفسرین نے لکھا ہے۔ اس کے بعد پھر ان پر لعنت کی گئی اور ان کو خنزیر بنا دیا گیا۔ جب نہ مانے، انکار کیا، تو شکل مسخ ہو گئی۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 4 مرتبہ ان پر لعنت کی گئی۔ ایک لعنت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی ہے، اور دوسرا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، تیسرا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور چوتھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ان 4 ادوار میں انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ استہزاء کیا، ان کا مذاق اڑایا اور ان کے دین کو ٹھکرایا، جھٹلایا، تو اس وجہ سے ان پر لعنت کی گئی۔ لعن الذین کفروا، لعنت کر دی گئی ہے ان لوگوں پر جو بنی اسرائیل میں سے تھے، علی لسان داؤد علیہ السلام کی زبانی، و عیسیٰ بن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی۔ کیوں کی گئی ہے؟ سبب بتایا، ذالک بما عصوا، اس لیے بسبب اس کے کہ جو انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے، منع کرنے کے باوجود بھی پھر بھی نہ رکتے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کانوا تھے وہ لوگ، لا یتناہون نہیں رکتے تھے، نہ روکتے تھے ایک دوسرے کو، اور نہ رکتے تھے خود، عن منکر کسی گناہ سے، فعلوہ جس کو انہوں نے کیا، کہ کسی گناہ سے نہ رکنے کا مزاج، نہ روکنے کا مزاج، نہ خود باز آتے نہ دوسروں کو باز رکھتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ دونوں جرم ہے، گناہ کا کرنا بھی جرم اور گناہ سے نہ روکنا بھی جرم ہے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا عمل انہوں نے کیا جو وہ کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم، تو دیکھے گا ان میں سے بہت سارے لوگوں کو، ترا تو دیکھے گا، کثیرن بہت سارے، منہم ان میں سے، یتولون الذین کفروا، یتولون جو دوستی رکھتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔
ترا کثیرا منہم، یہ منافق لوگ جو دوستی رکھتے ہیں کافروں سے، لبئس ما قدمت لہم انفسہم، اور بہت برا ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ان کے اعمال، اور وہ کیا، ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا غصہ ان پر ہوا، اللہ ان سے ناراض ہوا، وفی العذاب ہم خالدون، اور یہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اور اگر یہ لوگ یہودی ایمان لے آتے، نصرانی ایمان لے آتے اللہ پر، والنبی، اور نبی پر ایمان لے آتے، نبی سے مراد یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کہ اگر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، وما انزل الیہم وما انزل الیہ، اور وہ چیز جو اتاری گئی اس نبی پر، اس پر اگر ایمان لے آتے، متخذوہم اولیاء، تو پھر یہ کافروں کو کبھی یہ دوست نہ بناتے، ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان میں سے اکثر ہی بے فرمان نافرمان قسم کے لوگ گزرے۔ اب دوسرا معنی کرتا ہوں، ایک اور معنی، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر، والنبی، اور موسیٰ پر ایمان لے آتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو موسیٰ کی طرف اتارا گیا، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تب بھی یہ کافروں کو دوست نہ رکھتے۔ تیسرا معنی، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر، والنبی، اور عیسیٰ پر ایمان لاتے، تو نبی سے مراد تینوں انبیاء ہو سکتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی، موسیٰ علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی، اور وما انزل الیہ، جو اس رسول کی طرف اتارا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو مراد لیں گے تو ما انزل الیہ سے پھر مراد تورات ہوگا، کہ تورات جو اتاری گئی اس پر ایمان لاتے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام آئے گا تو پھر مراد انجیل ہوگی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو مراد قرآن ہوگا۔ متخذوہم اولیاء، تو یہ نہ دوست رکھتے کافروں کو، کیوں؟ اس لیے کہ تینوں کی تینوں کتابوں کے اندر، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی، تمام کتابوں کے اندر اس بات کی تصریح موجود ہے کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ دلی دوستیاں نہیں ہونی چاہیے۔ ولیکن کثیر منہم فاسقون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے راہ تھے، نہیں مانتے تھے اللہ کی بات کو۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، تو پائے گا، لَتَجِدَنَّ، آپ ضرور بضرور پائیں گے، أَشَدَّ النَّاسِ، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت، عداوتاً، دشمنی کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت آپ پائیں گے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان لائے، کس کو آپ پائیں گے؟ الیہود، یہودیوں کو، والذین اشرکوا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا۔ یعنی معنی یہ کہ مسلمانوں کے سخت ترین دشمن دو طبقے ہیں، ایک یہودی اور دوسرا مشرکین عرب، مکہ کے جو مشرک تھے، جن کا تعصب تھا رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ، ضد اور عناد کی بنیاد پر ایمان نہیں لائے، اسی طرح سے یہودیوں کا بھی ضد اور عناد تھا۔ مشرکین کا جو ضد تھا وہ خاندانی ضد تھا، خاندانی ضد اور عناد ہے، اس وجہ سے ایمان نہیں لانا ہے۔ خاندان میں ایک آدمی اگر کسی بڑے مقام اور منصب پر پہنچ جاتا ہے، دوسروں کو اس سے حسد ہونے لگتا ہے۔ یہی بات تھی مشرکین کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی، وہ اس لیے نہیں مانتے کہ یہ ہمارے یہ بنو ہاشم میں سے ہیں، یہ قریش کی شاخ بنو ہاشم میں، اور یہ اتنے آگے چلے گئے اور لوگ ان کی اتنی عزت کر رہے ہیں اور ان کی جناب اس قدر آؤ بھگت لوگ کر رہے ہیں، ہمارا وہ اس لیے کہ بیت اللہ کے متولی ہم لوگ ہیں اور حاجیوں کو پانی پلانے والے ہم لوگ ہیں اور صلح رحمی ہم لوگ کرتے ہیں، یہ سارے خیر کے کام تو ہمارے رواج میں تھے اور ان کے پاس تو یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، یہ ہم سے آگے نکل گئے منصب میں۔ یہ سخت نفرت تھی اس لیے قریش کو، مکہ والوں کو۔ اور دوسرا یہودیوں کو جو نفرت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھے، وہ علمی حسد تھا، وہ علمی حسد ہے، علمی حسد ہے۔ یہودی اہل کتاب تھے، وہ جانتے تھے نبی آخر الزمان کے متعلق، تورات میں ساری باتیں سن چکے تھے، لیکن حسد یہ کھا گیا ان کو کہ یہ ہمارے خاندان کا کیوں نہیں آیا، یہ بنو اسرائیل سے کیوں نہیں آیا، یہ بنو اسماعیل میں کیوں ہے، یہ حسد ان کو کھا گیا۔ تو ایک علمی حسد ہے، ایک خاندانی حسد ہے۔ تو یہ آج بھی یہ دو حسد جب انسان کے اندر آتے ہیں، علمی حسد، ایک عالم سے حسد کرتا ہے، ایک دیندار سے حسد کرتا ہے، ایک علم والا دوسرے علم والے سے حسد کرتا ہے، بدترین بیماری ہے حسد۔
بدترین بیماری ہے. اپنی جگہ پر تہجد گزار ہے، اپنی جگہ پر نیک پارسا ہے، اپنی جگہ پر اللہ کا ولی ہے، لیکن حسد اسے تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. اور شیطان ظالم بدبخت آتا ہی اسی راستے سے ہے، حسد میں مبتلا کرتا ہے اسے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. قسمیں کھا کر شیطان نے ورغلانے کا کہا، اے اللہ اس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، میں سے ورغلاؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا. آگے سے آؤں گا آخرت سے غافل کروں گا، مراد یہ ہے. پیچھے سے آؤں گا دنیا میں جو گناہ کر چکا ہے، پیچھے جو گزر چکا ہے اس پر توبہ نہیں کرنے دوں گا، یہ مراد ہے. بائیں جانب سے الٹی جانب سے آؤں گا، گناہ کرواؤں گا اس سے. اور دائیں جانب سے آؤں گا، یہ اہل علم کا ہتھیار ہے، اہل علم کے لیے، اہل تقوی کے لیے. دائیں جانب سے آئے گا، حسد لے کر آئے گا، ایک دوسرے کی کمیاں دکھائے گا، ایک دوسرے کی کمزوریاں دکھائے گا. ایک جگہ پر کام کرنے والے 10 لوگ 4 لوگ 6 لوگ ان کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائے گا، اکسائے گا. یہ ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم، دائیں طرف سے آنا. تو یہ علمی حسد بڑا بدترین حسد ہے جو انسان کو تباہ کر دیتا ہے. آدمی کی نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اعمال انسان کے ضائع ہو جاتے ہیں. اور دوسرا ہے خاندانی حسد. تو خاندانی حسد بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ دونوں کے دونوں حسد حد درجے کی دشمنی پر لے جاتے انسان کو، قتل تک آمادہ کر دیتے. کیا مشرکین عرب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کے منصوبے نہیں بنائے؟ خاندان ہے، رشتہ داری ہے، لیکن پھر بھی قتل کے منصوبے بنائے. یہود نے جو مدینہ منورہ میں جو یہود آباد تھے، کئی مرتبہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف قتل کے منصوبے بنائے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تو اللہ پاک نے فرمائی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرتا رہے گا. اور اللہ نے حفاظت فرمائی. اگر اللہ پاک کی حفاظت نہ ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پتہ نہیں مکہ کے اندر ہی وہاں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا واقعہ پیش ہو جاتا، مدینہ میں ایسا واقعہ ہو جاتا. تو اس لیے یہ دو بڑی دشمنیاں ہیں، یہودیوں کی اور مشرکین عرب کی. عرض کر رہا ہوں ایک خاندانی دشمن ہے اور ایک علمی دشمن ہے. اس کے بعد وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. پہلے والے حصے کا ترجمہ پھر سنیں. لَتَجِدَنَّ آپ ضرور بضرور پائیں گے، اشد الناس لوگوں میں سب سے زیادہ سخت، عداوتاً عداوت کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت دشمن پائیں گے. یوں ترجمہ کر لو، لوگوں میں سے سب سے زیادہ بڑا دشمن پائیں گے، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ایمان والوں کے لیے سب سے بڑا دشمن آپ پائیں گے. کس کو؟ الیہود، یہود کو. اور کس کو؟ والذین اشرکوا جو مشرک ہوئے، مشرکین کو. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. اور وَلَتَجِدَنَّ اور آپ ضرور بضرور پائیں گے، أَقْرَبَهُمْ ایمان والوں کے سب سے زیادہ قریب، ایمان والوں سے تعلق رکھنے والا آپ پائیں گے، دوستی کے اعتبار سے ایمان والوں کے قریب پائیں گے، مودتاً دوستی کے اعتبار سے، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، الذین قالوا انا نصارى وہ ان لوگوں کو آپ پائیں گے جنہوں نے یوں کہا کہ ہم نصرانی ہیں. پھر سمجھے اس کو، وَلَتَجِدَنَّ اور آپ ضرور بضرور پائیں گے، اقربہم قریب ان کے، کن کے قریب؟ ایمان والوں کے قریب پائیں گے، مودتاً دوستی کے اعتبار سے، للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے دوستی والا آپ پائیں گے. کن کو؟ الذین ان لوگوں کو، قالوا جنہوں نے کہا انا نصارى ہم نصرانی ہیں، ہم نصرانی ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے کہ نصرانی عیسائی کیا مسلمانوں کے سے تعلق رکھنے والے ہیں، دوستیاں رکھنے والے ہیں؟ یہود کے بارے میں تو بتایا بدترین دشمن ہیں، اور عیسائی جو ہے مسلمانوں کے قریب ہیں. تو یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، یہ عیسائیوں کا ایک خاص گروہ ہے، اس کے متعلق یہ بات آئی ہے. اور وہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا مکہ مکرمہ میں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تنگ ہو کر جب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، اور جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان ذو النورین بھی تھے، اور آپ علیہ السلام کی بیٹی بھی حضرت عثمان کے ساتھ تھیں.
تو کوئی 82 افراد یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، اور حبشہ جب پہنچے تو وہاں یہ سکون سے رہنے لگے۔ ان کو پتہ چلا، آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ حبشہ کے اندر ایک بادشاہ ہے اور بہت نیک ہے اور عدل انصاف کرتا ہے اور اپنی رعایا کا خاص خیال رکھتا ہے۔ تو صحابہ نبی علیہ السلام کی اجازت سے وہاں چلے گئے کہ یہاں دین پر چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ ادھر سے مشرکین کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ یہاں سے جانے کے بعد بڑے سکون سے وہاں رہنے لگ گئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، ایک وفد بھیجا نجاشی کے پاس۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا، اسمعہ نام تھا اس کا، نجاشی وہاں کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ تو انہوں نے جا کے کہا کہ یہ ہمارے بگوڑے ہیں اور یہ ہم سے بھاگ کے آگے ہیں، اور یہ انہوں نے ایسا کیا، بہت برائیاں کی، اور اسی طرح سے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو نجاشی نے ان کو بلایا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، وہ اس صحابہ کے اس جماعت کے ذمہ دار تھے، امیر تھے۔ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رکھی کہ ہمارے درمیان میں ایک رسول آیا، ہم گمراہی اور ضلالت میں پڑے ہوئے تھے، قتل و غارت میں اور بت پرستی میں تھے، اور اس نے ہمیں آ کے توحید کا حکم دیا، ایک اللہ پاک کی عبادت کا ہمیں حکم دیا، صلح رحمی کا ہمیں حکم دیتا ہے، بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے ہمیں روکتا ہے، اولادوں کو قتل کرنے سے ہمیں روکتا ہے، آپس کی قتل و غارت سے ہمیں منع کرتا ہے، اور انبیاء کی تعظیم کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو آیات نازل ہوئی تھی وہ ساری آیات پڑھ کر سنا دی حضرت جعفر نے، اور شاندار تقریر کی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوب مدح فرمائی جو قرآن میں آ چکی تھی باتیں۔ تو نجاشی نے زمین سے ایک چھوٹا سا تنکا اٹھایا اور اس نے کہا، اللہ کی قسم، عیسیٰ علیہ السلام اس سے نہ زیادہ ہے نہ کم ہے، جو اس نے بیان کیا ایسا ہی ہے۔ سمجھے جی کہ وہ کلمۃ اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ عیسیٰ بن مریم ہیں۔ وہ ساری باتیں جو جعفر نے کہیں، نجاشی نے ان کا اقرار کیا کہ یہ تو ٹھیک کہا اس نے، اور اس نے کہہ دیا کہ آپ امن سے رہو، سکون سے رہو، آپ کو کوئی کسی قسم کا تعرض یہاں نہیں کیا جائے گا۔ اب مکہ والے مایوس ہو کے واپس آ گئے۔ اس کے بعد نجاشی نے ایک وفد بھیجا کہ تم جاؤ، جا کے حالات لے کر آؤ مکہ میں، یہ جو شخص ہے اس کی کیا صورت حالت۔ تو اس وقت جو ہے لوگ آئے، نجاشی کے کچھ نمائندے آئے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ کوئی 70 افراد پر مشتمل ایک گروہ تھا جس میں علماء بھی تھے۔ تو وہ آئے اور انہوں نے جب قرآن سنا، آپ علیہ السلام کی باتوں کو سنا، تو بے حد متاثر ہوئے اور اس میں جو اکثر ایمان لے آئے۔ تو یہ ان کا تذکرہ ہے۔ تو یہ ایک جماعت کا تذکرہ ہے، اور اس کا سبب بھی آگے سمجھایا کہ ایسا کیوں ہے کہ یہ مسلمانوں کے قریب کیوں ہیں، یہ حق پسند ہیں، کیوں، وجہ آگے آ رہی ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور فرمایا کہ اور آپ پائیں گے ان لوگوں کو، مسلمانوں کے قریب ترین پائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہم نصرانی ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ سمجھائی، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ دو چیزیں ان میں خاص خصوصیات کی تھیں۔ ایک تو یہ لوگ تارک دنیا تھے، ترک دنیا کا مزاج تھا عیسائیت کے مذہب کے اندر، اور شاید آپ کو یہ یاد ہوگا، پہلے بھی بتا چکا ہوں، رہبانیت اختیار کیے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے ان کے جو مذہبی رہنما اور پیشوا ہوتے تھے وہ اپنے علاقوں سے الگ تھلگ ہو جاتے، خاندانوں سے الگ تھلگ ہو جاتے، جنگلوں میں جا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، یعنی ترک دنیا کا مزاج ان میں تھا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ترک دنیا کے اندر بہت زیادہ حد سے تجاوز کیے ہوئے تھے۔ اسلام نے اس رہبانیت کو آ کر روک دیا کہ یہ معنی نہیں ہے ترک دنیا کا کہ آپ اپنے خاندان سے کٹ جائیں، آپ جنگل میں چلے جائیں، آپ کسی کا کوئی حق نہ ادا کریں، جس طرح سے عیسائیت کے اندر تھا۔ نصرانیت میں آپ نے فرمایا لا رہبانیت پھر اسلام میں اس قسم کی رہبانیت نہیں ہے۔ آپ اسلامی معاشرے کے اندر رہو، آپ کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں ان کے حقوق ادا کرو، آپ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، آپ ماتحتوں کے حقوق ادا کرو، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو۔ تو الگ تھلگ اس طرح سے ہو کر رہنا کہ جناب کسی سے کوئی تعلق نہ ہو، سرکار نہ ہو، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ تاہم چونکہ ان کا الگ تھلگ رہنا، اس کا ایک فائدہ یہ تھا کہ دنیا کی محبت سے وہ دور تھے،
دنیا کی محبت ان کے اندر ایسی نئی پیوست اور گھسی ہوئی تھی جس طرح سے یہودیوں کے اندر تھی. اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی محبت جب جس شخص کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ حسد کرتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے. مشرکین عرب جو ہے حسد کیوں کر رہے تھے؟ خاندانی بنیاد ہے نا، دنیا کی محبت ہے کہ اگر ہم نے اس کی بات مان لی ہے تو ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا. یہی حال تھا یہود کا. وہ کیوں حسد کر رہے ہیں؟ علمی حسد ہے کہ اگر ہم نے اس کی بات کو مان لیا، پیروی کر لی ہے تو ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا. یہ دنیا کی محبت. نصارہ کے اندر جو ہے نا یہ چیز نہیں تھی، یہ کم تھی، اس لیے کہ وہ ترک دنیا کے عادی تھے. اور یہود ترک دنیا کے عادی نہ تھے، وہ ناز اور نعم میں پلے ہوئے لوگ تھے، نخروں میں پلے ہوئے لوگ تھے. نحن ابناء اللہ و احبا، آبا و اجداد میں بادشاہتیں گزری ہیں، سلطنتیں گزری ہیں، اس لیے وہ ناز اور نخرے والے لوگ تھے. اور یہ تھوڑے سے ترک دنیا کے عادی تھے. تو اس وجہ سے فرمایا، ایک وجہ تو یہ ہے. اور دوسرا قسیسین تھے. قسیس کہتے ہیں، قسی ان کی جمع ہے، اور قسی کہا جاتا ہے علم والا، پختہ کار علم والا. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو شخص علم کے اندر پختہ کار ہوتا ہے، ایک ہے سرسری علم اور ایک ہے پختہ کار علم. سرسری علم والے کو شیطان ورغلاتا ہے، حسد میں مبتلا کرتا ہے، لیکن جو علم کے اندر پختہ کار ہوتا ہے وہ شیطان کے مکر اور داؤ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے قسیس کہا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ جو علم کے اندر خوب رسوخ اختیار کرنے والے ہیں، جو پختگی کرنے والے ہیں، جن کے علم میں پختگی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ علم میں پختگی، اس علم کی بنیاد پر انسان شیطان کے مکر اور فریب سے بچ سکتا. ایک مثال عرض کرتا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عبادت کر رہے ہیں اور رات کا ٹائم ہے، تو کمرے کے اندر ایک روشنی، تیز روشنی نمودار ہوئی اور اس سے آواز آئی کہ عبد القادر بس کر، تمہاری عبادت اللہ نے قبول کر لی ہے، بہت تو نے عبادت کی، بڑی ریاضت کی، بڑی مجاہدے کیے تو نے، بس. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فوراً بول پڑے بے ساختہ کہا، تو شیطان ہے، عبادت تو اللہ کے نبی کو معاف نہیں ہوئی ہے، نماز تو ان کو معاف نہیں، مجھے کیسے معاف؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا رخ آیا، اور زیادہ نور آیا اور چمک آئی، اور اس چمک میں یہ آواز آئی کہ عبد القادر آج تو شیطان کے پھندے میں پھنس گیا تھا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا، اگر تو عالم نہ ہوتا تو مر گیا تھا تو آج. تو اس پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، تو بھی شیطان ہے، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، میرے علم نے نہیں بچایا. تو یہ رسوخ فی العلم کی مثال ہے کہ جب انسان کا علم میں رسوخ ہوتا ہے نا تو وہ شیطان کے داؤ سے بچ جاتا ہے. اسے پتہ ہے کہ کہاں کہاں سے یہ ورغلائے گا ظالم. وہ ایسے صاف ستھرے، ایسے صاف داؤ لے کے آتا ہے، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا. حق اور باطل کو ایسا خلط ملط کر دیتا ہے کہ انسان کے لیے فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کیا آپ نے نہیں سنا کہ قرب قیامت میں دجال کے فتنے جب آئیں گے، حق باطل خلط ملط ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے. اللہ پاک سے حفاظت مانگنی چاہیے. لیکن جو آدمی راسخ فی العلم ہوتا ہے، جس کا اللہ پاک سے تعلق ہوتا ہے، اللہ اس کو ایک ایمانی نور عطا فرماتے ہیں، جس نور کے ذریعے سے وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرتا ہے، وہ حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے. اور یہ نور حاصل ہوتا ہے تقوی کی دولت سے. اور اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ پاک آپ کو وہ نور عطا کرے جس کے ذریعے سے آپ اچھائی اور برائی کو پہچان سکو. ہاں، اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمارے سامنے حق کو حق واضح فرما دیجئے اور ہمیں اس کی اتباع کی توفیق دیجئے. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور ہمارے سامنے باطل کو بھی باطل دکھا دیجئے، واضح کر دیجئے، اور باطل سے بچنے کی بھی ہمیں توفیق دیجئے. اللہ کے نبی نے یہ دعا کیوں کی ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس تو رسوخ فی العلم کی کیا کمی تھی، لیکن امت کو سبق سمجھایا ہے، امت کو تلقین ہے. تو یہ دو صفات ہیں، ایک تو علم کے اندر رسوخ تھا اور دوسرا رہبان تھے. رہبان راہب کی جمع ہے، اور راہب کہا جاتا ہے تارے کے دنیا کو. تو یہ ان کے مذہبی پیشواؤں کا لیے لقب ہے. ذالک بان منہم قسیسین، یہ قرب کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو قسیسین تھے، علماء تھے، اور وہ جب علماء تھے تو اپنی تورات میں وہ سن چکے تھے، نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ساری باتیں سن چکے تھے، انہیں یقین ہو گیا تورات پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر، لہذا وہ قریب ہو گئے. اور رہبان تھے اس لیے کہ تارے کی دنیا تھے، اور ان کو دنیا کی کوئی لالچ تو تھی نہ کہ ہم نے اگر مان لیا، ایمان لائے تو ہمارے اقتدار پر زد پڑے گی، یہ ان کو کوئی لالچ نہیں تھی. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے تھے.
اور متکبر کبھی حق کے قریب نہیں آ سکتا. ہاں، تکبر کرنے والا حق کبھی تسلیم نہیں کرتا. اس لیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مستحیی اور مستکبر یہ دونوں آدمی علم سے محروم رہتے ہیں. مستحیی اور مستکبر. مستحیی حیا کرنے والا، علم کے معاملے میں شرم کر، میں کیوں پوچھوں، پوچھتے ہوئے شرم آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے، مسئلہ پوچھتے ہوئے شرم آ رہی ہے، بات پوچھتے ہوئے شرم آ رہی ہے، جھجک ہو رہی ہے، یا وہ تو مجھ سے چھوٹا ہے میں کیسے اس سے پوچھ لوں. یہ آدمی علم نہیں حاصل کر سکتا، یہ محروم رہتا ہے ہمیشہ. اور دوسرا متکبر. متکبر بھی تکبر کی وجہ سے سوال نہیں کرتا. میں کیوں سوال کروں اس سے بھائی، اللہ اللہ. تو یہ میں بڑی بدترین چیز ہے. میں حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ملفوظ سناتا ہوں، بڑی پیاری بات ہے، لیکن پتہ نہیں آپ میں سے بعض کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بزرگ تھے، اللہ والے لوگ تھے. تو وہ فرمایا کرتے تھے یہ بکری کی جو آنت ہوتی ہے نا، تو اس آنت کو باریک کرتے ہیں اور پھر اس آنت کے ذریعے سے اس کو، وہ پہلے زمانے میں روئی دھننے کا کام اس سے لیا جاتا تھا. تو وہ ایک ہاتھ کا ایک آلہ بناتے ہیں روئی دھننے کے لیے. تو اب تو مشینیں آ گئی ہیں، تو وہ آلہ ہاتھ والا جو ہوتا ہے وہ میں نے دیکھا ہے. تو وہ ایک باریک سی تانت بن جاتی ہے اس بکری کی آنت کی، اور اس پر ڈنڈا یوں مارتا ہے وہ آدمی، تو اور روئی کے اوپر رکھ کر مارتا ہے تو وہ روئی پنجنا شروع ہو جاتی ہے، دھننا شروع ہو جاتی ہے. تو اس پہ وہ آواز آتی ہے، تو کی آواز آتی ہے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے بکری پہلے کرتی ہے میں، اور جب ذبح کے بعد اس کا یہ حشر ہوا نا تو اب یہی آواز ہے تو. تو اس مثال کو وہ جوڑا کرتے تھے کہ بھائی اللہ سے کہا کرو اے اللہ تو ہی ہے. مصائب سے پہلے بھی تو ہی ہے، مصائب کے بعد بھی تو ہی ہے. ہماری کیا حیثیت ہے، سمجھے جی، ہماری کیا حیثیت ہے. اللہ اکبر. تو تکبر نہیں آنا چاہیے بھائی، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. انسان بڑا کمزور ہے، بہت کمزور ہے انسان، پتہ ہی نہیں چلتا. شیطان ایسے داؤ لے کے آتا ہے انسان کے پاس، آدمی کو ورغلا کر، گمراہ کر کے باطل کی طرف لے جا دیتا ہے اور بظاہر حق دکھاتا ہے. زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان آدمی کے برے اعمال کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، کبھی بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہونے دیتا. یہ بڑا ظلم ہے بھائی، کبھی بھی اپنی غلطی کا، قصور کا احساس نہیں ہونے دیتا. یہ تزیین شیطان ہے، تزیین شیطان اس کو کہتے ہیں. اور دنیا میں جتنی بڑی قومیں یا افراد جتنے بھی گمراہ ہوئے، قرآن میں جا بجا فرعون کے بارے میں تذکرہ ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا، ان کے اعمال کو اچھا کر دیا تھا. ایک آدمی گناہ بھی کر رہا ہے نا، اس پر بھی شیطان دلیل دیتا ہے، نہیں تو ٹھیک کر رہا ہے. کسی کو قتل بھی کر رہا ہے نا، جب بھی حجاج بن یوسف نے صحابہ کو قتل کیا نا تو ٹھیک کر رہا ہے، یہ باغی ہیں، ان کو مارنا چاہیے، ان کی یہی سزا ہے. تو قتل پر بھی دلیل پیش کر دیتا ہے، نبی کے قتل پر بھی دلیل لے آتا ہے ظالم. یہ تزیین عمل ہے کہ اعمال کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. انسان کی عقل جو ہے نا معاف ہو جاتی ہے اس وقت. اللہ اکبر. تو یہ تکبر انسان کو کسی طرف نہیں آنے دیتا. آدمی کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں. ہاں، دنیا کی محبت انسان کے عقل پہ پردے ڈال دیتی ہے. جاہ اور اقتدار کی محبت آدمی کی عقل پہ پردے ڈال دیتی ہے. اس اقتدار کی محبت کی وجہ سے انسان کو حق بات نہیں سوچتی، دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ قرآن میں آپ جا بجا دیکھیں گے، میں کیا کیا آپ کو بتاؤں، آگے 9 سے بارے میں آئے گا. قال الملا، سب سے پہلے ہر نبی کی مخالفت کرنے والے سب سے پہلے کون؟ ارباب اقتدار لوگ. کسی بھی علاقے، محلے، قبیلے، قوم کے جو ارباب اقتدار، صاحب حیثیت لوگ، سب سے پہلے وہ مخالفت کرتے تھے. اور کیوں؟ اس لیے کہ اقتدار سے محبت ہے، جاہ اور اقتدار سے محبت تھی، اس وجہ سے کرتے تھے. تو یہاں بات چلی ہے نصارہ کے اس گروہ کے بارے میں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نجاشی نے جن کو بھیجا تھا اور مسلمان ہوئے. اور وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے دیکھا، یہ دیکھیں، یہ قسیس ہونا یعنی علم کے اندر رسوخ ہو
اور ترک دنیا ہو اور تکبر نہ کرتا ہو. جب یہ تین خوبیاں انسان کے اندر آتی ہیں تو نتیجہ کیا ہے؟ یہ کیا؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنا، وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب انہوں نے سنا یا جب وہ سنتے ہیں، ما وہ مضامین، انزل الی الرسول جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیے گئے، جب وہ مضامین وہ سنتے ہیں، ترى اعینہم، تو آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، بہ رہی ہوں گی آنکھیں ان کی، بہ رہی ہوں گی، یعنی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے، تفیض بہ رہی ہوں گی آنکھیں، من الدمع آنسوؤں سے. کیوں؟ مما عرفوا من الحق، بس سبب اس کے کہ انہوں نے حق کو پہچانا. جب آدمی حق بات کو سمجھ لیتا ہے اور دل پر جا کے چوٹ پڑتی ہے تو رونا تو آتا ہی ہے. یقولون، اور روتے روتے یوں بھی کہتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں گواہوں والوں میں لکھ دیجئے، فاکتبنا ہمیں لکھ دیجئے، مع الشاہدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے گواہ لکھ دیجئے کہ ہم نے بھی گواہی دی ہے. ہم نے بھی گواہی دی ہے کہ تورات میں ہم نے پڑھا ہے اور اس پڑھنے کے بعد آج ہم نے دیکھ لیا وہ رسول ہے تیرا، ہم نے گواہی دی ہے. وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہم کیوں نہیں ایمان لائے؟ ہمارے پاس کوئی عذر ہے ہی نہیں، ایمان نہ لانے کا کیا عذر ہے ہمارے پاس؟ وما لنا، اور کیا ہوا ہمیں، لا نؤمن باللہ، ہم اللہ پر ایمان کیوں نہ لائیں؟ وما جاءنا من الحق، اور جو چیزیں ہمارے پاس حق آ چکی ان پر ہم کیوں ایمان نہ لائیں؟ وما لنا لا نؤمن، اور یہ ما نفی کے معنی میں نہیں ہے، دوسرا بھی ما نفی کے معنی میں نہیں ہے، دونوں. وما، اور کیوں ہم ایمان نہ لائیں؟ سوال یہ ہے کیا ہوا ہمیں کہ ہم ایمان کیوں نہ لائیں؟ لا نؤمن باللہ، اللہ پر، وما جاءنا، اور ہم کیوں ایمان نہ لائیں اس بات پر جو ہمارے پاس حق آ چکا، ونطمع، اور ہم امید رکھتے ہیں، طمع بھی کرتے ہیں، ان یدخلنا ربنا، ہمارا پروردگار ہمیں داخل کرے، مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ. فاثابہم اللہ بما قالوا، اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا. فاثابہم اللہ، اللہ نے ان کو بدلہ دیا، بما قالوا، جو انہوں نے کہا، یعنی جو انہوں نے کہا، جو مانگا اس پر اللہ نے ان کو بدلہ دیا. کیا بدلہ دیا؟ جنات، باغات، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وذالک جزاء المحسنین، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کا بدلہ ہے احسان کرنے والوں کا، نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے. تکبر سے جو بچتے ہیں، حق بات سن کر حق بات پر عمل کرتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں، ان کا یہی بدلہ ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ ہیں دوزخی لوگ، جہنمی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو، لا تحرموا، مت حرام قرار دو، لا تحرموا، مت حرام قرار دو، طیبات ما احل اللہ لکم، ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ تبارک تعالی نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں، انہیں مت حرام قرار دو. ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز بھی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا. سورۃ المائدہ کا مضمون یہی بھی تھا نا، اللہ پاک کے وعدوں کو پورا کرو، اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرنے میں یہ بات شامل ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ان کو حلال سمجھو، اور جن کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا انہیں حرام جانو. کسی چیز کا ترک کر دینا، استعمال نہ کرنا، تین طرح کا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ایک آدمی اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، حرام کا اعتقاد رکھ کر اس چیز کو نہیں استعمال کرتا. کسی حلال چیز کے متعلق یہ اعتقاد رکھ کر کہ یہ حرام ہے اسے استعمال نہیں کرتا. ایسا کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. کوئی بھی حلال چیز ہے بھائی، اور جس کا حلال ہونا صاف اور واضح ہے، سمجھے جی، جانور گلے میں چھری پھر گئی ہے، شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہے، اور اللہ کا نام بھی لیا گیا ہے، تمام شرعی تقاضوں کے مطابق جانور ذبح کیا ہے، بکری ذبح ہوئی ہے، بیل ذبح ہوا، پھر ایک آدمی اس کو کسی عقیدے اور نظریے کے تحت اس کو نہ کھائے تو اس کو حرام سمجھے، تو یہ آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ پاک کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنا کفر ہے. ایک یہ ہے.
دوسرا یہ کہ ایک آدمی کسی حلال کردہ چیز کو اپنی طبیعت کی وجہ سے نہیں کھاتا، مجھے نہیں اچھی لگتی، کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. ایک آدمی طبیعت کی وجہ سے نہیں کھاتا، مجھے اچھی نہیں لگتی، یا اسے وہ نقصان دیتی ہے، مضر ہے، اس لیے نہیں کھاتا، زندگی میں اس نے نہیں کھائی، طبعاً یا طباً یا طبعاً، کہ طبی اعتبار سے اسے نقصان ہے یا اس کی طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی. بہت سارے لوگوں کو گوشت اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے بھائی، نہیں اچھا لگتا، حرام تو نہیں سمجھتے، وہ نہیں کھاتے، منع نہیں ہے، جائز ہے، گنجائش ہے. تیسرا درجہ ہوتا ہے ترک کرنا، کہ کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دینا کچھ وقت کے لیے عارضی طور پر. کوئی آدمی کہتا ہے کہ جناب میں یہ نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لیتا ہے کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، اب اس حلال کو اس نے اپنے اوپر حرام کر دیا تو قسم کا کفارہ لازم آئے گا، اس کے بدلے میں قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اس کو. تو وہ مضامین یہاں پر ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، مت حرام قرار دو ان پاکیزہ چیزوں کو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا، اور حد سے تجاوز نہ کیا کرو شریعت کے معاملے میں. حلال اور حرام میں حدود شرعیہ سے تجاوز نہ کرو، جن چیزوں کو اللہ نے صاف حرام بتایا ہے ان کو حرام سمجھو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ پسند نہیں کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو. وکلوا مما رزقکم اللہ، اور کھاؤ ان چیزوں کو جو اللہ تبارک تعالی نے تمہیں عطا کی ہیں. وکلو، کھاؤ، مما، ان چیزوں کو، رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ چیزیں وہ کھاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو اس حلال اور حرام کے معاملے میں، الذی انتم بہ مؤمنون، کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو، اور تمہارے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ تمہیں ڈرنا چاہیے اور تمہیں بچنا چاہیے حرام چیزوں سے. قسم کا کفارہ، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ مواخذہ نہیں کرتا، گرفت نہیں کرتا، تمہیں سزا نہیں دے گا، باللغو فی ایمانکم، وہ قسمیں جو لغو ہو، بے فائدہ قسمیں تم نے کھا لی ہیں. لا یؤاخذکم اللہ، اللہ مواخذہ نہیں کرتا، باللغو فی ایمانکم، لغو قسموں پر. لغو قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ کہ کوئی آدمی قسم، بیکار قسم کھا لیتا ہے، گزشتہ کام پر قسم کھا لیتا ہے کہ یہ کام ہوا ہے اور وہ نہیں ہوا، اس کی تحقیق کے مطابق وہ کام ہوا ہے. فلاں آدمی کے بارے میں قسم کھا کے کہتا ہے کہ وہ آ گیا ہے، اور اس کی اپنی تحقیق کیا ہے کہ وہ آیا ہے، حالانکہ وہ نہیں آیا. تو یہ یمین لغو کہلاتی ہے، بیکار قسم، کوئی مواخذہ نہیں ہے اس پر، کچھ بھی نہیں ہے. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ہاں مواخذہ اللہ پاک تمہارا کرے گا ان قسموں پر، عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، جن کو تم نے مضبوطی سے باندھا ہے. مضبوطی سے باندھنے سے مراد کیا ہے؟ آپ نے قسم کھائی ہے کہ میں فلاں جگہ پر نہیں جاؤں گا، یا آپ نے قسم کھائی ہے میں فلاں کام نہیں کروں گا، وہ کام آپ نے کر لیا تو اب قسم کا کفارہ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کام کے کرنے میں آپ کے لیے بہتری ہے تو حدیث میں آیا کہ ٹھیک ہے آپ اس کام کو کر لیں اور پھر آپ کفارہ ادا کریں. گناہ کی قسم کھانا ویسے بھی جائز نہیں ہے. ایک آدمی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ تو ویسے بھی گناہ ہے. گناہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، لیکن قسم کا کفارہ پھر بھی آئے گا. ایک آدمی کہتا ہے میں فلاں شخص سے ساری زندگی بات نہیں کروں گا، اسے فوری حکم ہے کہ قسم توڑے، بات کرے، اور اس کے بعد جو ہے قسم کا کفارہ ادا کرے. اب قسم کا کفارہ کیا بتایا؟ فکفارتہ اطعام 10 مساکین، قسم کا کفارہ یہ ہے اطعام 10 مساکین، 10 آدمیوں کو کھانا کھلائے، من اوسط ما تطعمون، درمیانی کیفیت کا وہ کھانا، ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. جیسا اپنے گھر میں کھانا کھلاتے ہو اسی قسم کا کھانا 10 افراد کو 2 وقت کا کھانا مہیا کرنا، یہ قسم کا کفارہ ہے. 2 وقت کا کھانا، بھائی ایک وقت کا نہیں، 2 وقت کا کھانا مہیا کرنا یہ قسم کا کفارہ ہے. چاہو تو یہ 10 افراد کا کھانا کسی ایک فقیر کو دے دو جب بھی گنجائش ہے، کسی ایک جگہ پر دے دو جب بھی گنجائش ہے، 10 آدمیوں کو گھر میں بلا کے کھلاؤ جب بھی جائز ہے، 10 آدمیوں کو راشن ڈال دو جب بھی جائز ہے، گنجائش ہے آپ کی. اب کتنا ہوگا؟ اب اپنے گھر، قرآن نے صاف بتایا کہ جتنا تم کھاتے ہو اپنے گھر والوں کو جیسے کھلاتے ہو، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم اب اندازہ کر لو نا کہ اپنے گھر کے اندر 2 وقت کا کھانا ایک آدمی کا کتنے کا بنتا ہے، سمجھے جی. اور اگر 10 آدمیوں کا کھانا نہیں کھلا سکتے ہو، او کسوتہم، پھر 10 کو کپڑے پہنا دو.
10 کو جوڑے فراہم کر دو، اور جوڑے شاید زیادہ مہنگے پڑ جائیں گے آپ کو، ہاں تو 10 آدمیوں کا 10 جوڑے دے دو۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتے ہو او تحریر رقبۃ، یا ایک غلام آزاد کر دو، اور غلام کے آزاد کرنے کا راستہ آج نہیں ہے۔ اور فمن لم یجد، اور اگر تینوں صورتوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ملے، فصیام ثلاثۃ ایام، پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، یہ 3 دن کا روزہ ہے پھر، سمجھے جی؟ تو گویا کہ 3 کام اس وقت آپ کر سکتے ہیں، 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا، کپڑا دینا اور روزہ رکھنا، 3 دن کا روزہ رکھنا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیاری بات یہاں پر لکھی ہے اور ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مالدار ہے، کھانا پینا اس کا اچھا ہے اور فقر و فاقے کا نام و نشان نہیں ہے، اس کو حکم دیا جائے کہ وہ روزے رکھے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 4 کفارے اس لیے بتائے ہیں تاکہ لوگوں کی مختلف نوعیتیں، تاکہ جس نے جتنا جرم کیا ہے نا اسی حساب سے اس کو کفارہ لگایا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی کھاتا پیتا آدمی ہے، اچھا مال کی اچھی خاصی ریل پیل ہے، اس کے لیے 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا کون سا مشکل کام ہے؟ اس کے لیے مشکل کیا ہے؟ روزہ رکھنا، اس لیے کہ وہ روزانہ 10 بار کھاتا ہے تو روزہ رکھنا اس کے لیے مشقت ہے۔ اور ایک آدمی فقیر ہے، اپنے گھر کا پورا نہیں ہوتا، تو اس نے اگر قسم توڑی ہے تو اس کو حکم ہے کہ وہ کیا کرے؟ 10 آدمیوں کو کھانا کھلائے، تاکہ اس کے اوپر کوئی چوٹ تو پڑے نا۔ تو اس طرح سے لوگوں کے احوال مختلف ہیں، اس لیے مختلف احوال کی وجہ سے یہ 4 کفارے ذکر فرمائے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کے کفارے ہیں، اذا حلفتم، جب تم توڑ ڈالو، واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کھول کھول کے بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، پھر اس بات کو بھی سمجھو ایمان والو، انما الخمر شراب، والمیسر جوا، والانصاب بتوں کے نام پر نامزد کرنا، والازلام اور تیروں کے ذریعے سے حال معلوم کرنا، رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطانی کام ہیں، گندی چیزیں ہیں، فاجتنبوہ، بچو تم ان چیزوں سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہے، ان یوقع، کہ ڈال دے تمہارے درمیان، بینکم تمہارے درمیان، العداوۃ والبغضاء، دشمنی اور بغض، فی الخمر شراب کے ذریعے سے، والمیسر جوئے کے ذریعے سے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں روکتا ہے اللہ کی یاد سے، وعن الصلاۃ، خاص طور پر نماز سے، فہل انتم منتہون، کیا تم شراب سے اور جوئے سے اور ازلام اور انصاب سے بچو گے؟ ہاں یہ آیت بینہ شراب کی حرمت پر سب سے واضح دلیل ہے، اور اس کے نازل ہونے کے بعد شراب کا تصور ختم ہو گیا اس معاشرے سے، کہ جس معاشرے کی گٹھی میں شراب پڑی ہوئی تھی، اور جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ہمارے ہم شہد سے گٹھی دیتے ہیں بچے کو نا، وہ شراب سے گٹھی دیا کرتے تھے بچے کو، یہ حال تھا شراب کے رواج کا۔ لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد شراب کے مٹکے سارے انہوں نے توڑ دیے، برتن بھی توڑ دیے، اس قدر اللہ پاک کے اس حکم کی اتباع انہوں نے کی۔ تو خمر شراب، تو ہر چیز ایک حدیث پاک میں آیا کہ شراب الخمر ام الخبائث، تمام کی تمام گناہوں کی اور بیماریوں کی جڑ ہے، بیماریوں کی بھی گناہوں کی بھی جڑ ہے شراب۔ اور جو آدمی شراب کا عادی ہوگا قیامت کے دن اس کو طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ پوچھا گیا طینۃ الخبال کیا ہے؟ کہا جہنمیوں کے بدن سے خون اور پیپ نکلتا ہوا اور وہ بھی کھولتا ہوا ان کو پلایا جائے گا۔ طینۃ الخبال یہ جہنمیوں کے بدنوں سے نکلا ہوا خون اور پیپ ہے جو شرابی کو پلایا جائے گا۔ تو بہت بدترین جرم ہے یہ نشہ، اپنی نسلوں کو اس جرم سے دور رکھو۔ شراب ہو اور شراب کے سے ملتی جلتی اور چیزیں ہیں، اور آج بہت ساری چیزوں کے نام شراب ہی ہے لیکن نام بدل کر ان کو لوگ استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیے گا جو بھی چیزیں شراب کے قریب ہیں، نشہ لے کے آتی ہیں نہیں لے کے آتی، شراب کی حرمت جن جن چیزوں پر ثابت ہو رہی ہے وہ شرعی نقطہ نگاہ سے حرام ہے۔ شراب کا تو ایک قطرہ بھی ہو تو وہ حرام ہے، نجس ہے، ناپاک ہے، جسم پر بھی لگ جائے ناپاک ہے، جیسے پیشاب ناپاک ہے اسی طرح سے شراب بھی ناپاک ہے، سمجھے جی، نجس ہے ایسے۔
اور دیگر اس وقت کی چیزیں، جوانوں کو ان بے حیائیوں سے، ان گمراہیوں سے بچاؤ۔ والمیسر، اور میسر جو ہے عرض کیا کہ جوئے کی تمام صورتیں، تمام کی تمام قسمیں، یہ سب حرام ہیں۔ والانصاب، اور اسی طرح سے انصاب، بتوں کے نام پر نامزد کرنا۔ والازلام، اور تیروں کے ذریعے سے حال معلوم کرنا، تیروں کے ذریعے سے حال معلوم۔ اس کے دو تین معنی۔ ایک معنی تو یہ سمجھو، ازلام تستقسموا بالازلام، تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرنا۔ وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ ہوتا یہ تھا کہ 10 آدمیوں نے ایک اونٹ خرید لیا، مثال کے طور پر 10,000 روپیہ جمع کر دیا جی، اور 1 لاکھ کا ایک اونٹ خرید لیا۔ اب اس ایک اونٹ خریدنے کے بعد اب ہم اس کو تقسیم کریں گے۔ کس طرح سے تقسیم کریں گے؟ تیر بنائیں گے کچھ اور وہ تیر اس طرح سے بناتے تھے کہ تیر پر لکھتے تھے 2 3 4 1 2 عدد لکھ دیتے تھے، اور 3 تیروں کو 4 تیروں کو خالی چھوڑتے تھے، سمجھے جی؟ تو 6 تیروں پر اعداد آپ نے لکھ دیے، یہ نہیں کہ 1 سے لے کر 6 تک کے اعداد لکھ دیے ہیں، تو 6 تیروں پر اعداد لکھ دیے۔ اب اس گوشت کے حصے کیے انہوں نے 10 افراد شرکا ہیں، 10 حصے کر دیے، اور 6 تیروں پر انہوں نے عدد لکھ دیے، اور 3 تیروں کو انہوں نے خالی چھوڑ دیا، اور تیروں کو ایک تھیلے میں ڈال کر ہلاتے تھے، اور پھر ان کو رکھا جاتا تھا ان 10 حصوں پر، اور 10 حصوں پر رکھا جاتا تھا۔ اب انتخاب ہوتا تھا آپ نے کون سا لینا ہے۔ اب وہ اس کی طرف لکھی ہوئی دوسری طرف نظر نہیں آ رہی ہے، تو ہر آدمی سے کہتے ہیں اب انتخاب کرو، آپ کون سا لے رہے ہو، یہ اس طرح سے۔ تو اب بعض کے نام کچھ بھی نہیں، تیر خالی ہے تو کچھ نہیں ملتا تھا، بعض کے نام 4 لکھا ہوا ہے 4 حصے لے جائے گا، بعض کے نام 2 لکھا ہوا ہے 2 حصے لے کے جائے گا، بعض کے نام 1 لکھا ہوا ہے تو 1 حصہ لے کے، تو جس کے حصے میں جتنا آیا۔ تو یہ ازلام کی ایک قسم ہی، جس کو آج کل لاٹری کی ایک شکل کہا جاتا ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے، سمجھے نا؟ تو بچے بڑے شوق سے خرید کے لے آتے ہیں نا، تو یہ بچوں کو منع کرا کرو، ہاں یہ منع کرنے کی چیز ہے، انعام نکلے گا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور بچو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بچو کس چیز سے؟ مخالفت سے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے اعراض کیا، فَاعْلَمُوا، تو سمجھو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کے ذمے پہنچانا ہے۔ لیس علی الذین آمنوا، اور نہیں ہے ان لوگوں پر کوئی حرج جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، جناح، ان پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، فیما طعموا، جو وہ کھا گے اس سے پہلے، اذا متقوا وآمنوا، ہاں جب شرک سے بچے، وآمنوا، اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، ثم اتقوا وآمنوا، اور پھر وہ ایمان لائے کس چیز سے؟ یعنی شراب کے بچنے، ثم اتقوا، پھر وہ بچتے رہے شراب سے، میسر وغیرہ سے، وآمنوا، اور پھر ایسا ایمان لائے کہ شبہات سے بھی پاک کیا، ثم اتقوا واحسنوا، اور پھر اسی طرح سے ہر قسم کے شبہات سے بھی بچے، وَأَحْسَنُوا، اور نیک عمل کیے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو۔